اہم سوال ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہونا، سر کون مسلمان ہے اس کی آرزو نہ ہو کہ وہ آقا و مولا کو خواب میں دیکھے؟ تو سر یہ کیسا عمل ہے؟ کیا حضور کو خواب میں دیکھنا سچ ہے، یا اس کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں یہ ہے کیا؟ ہمارے دین میں اس معاملے کی کیا اہمیت ہے؟ بہت شکریہ علی بھائی، بہت اچھے موضوع کا آپ نے انتخاب کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کی، ایک صاحب ایمان کی، ایک عاشق رسول کی، ایک امتی کی اس سے بڑھ کر اور کیا معراج ہوگی کہ اسے اپنے آقا و مولا سیدی و مولائی حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو۔ سبحان اللہ، سبحان نہیں، اس سے بڑی تو معراج ہو نہیں سکتی نہ۔ تو یہ خواہش کہیں نہ کہیں ہر مسلمان کے دل میں ضرور موجود ہوتی ہے، اور یہ ایک تعلق جو ہے وہ آج بھی امت کا اپنے نبی کے ساتھ قائم ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور گاہے بگاہے ہم سنتے ہیں کہ کرم ہوتا ہے اور لوگوں کی قسمت جاگ اٹھتی ہے اور کرم ہو جاتا ہے، اور یہ دعائیں بھی اکثر لوگ جو ہے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر، وہ آقا نظر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت بڑی معراج ہے۔ ہاں سر، معراج ہے، مطلب بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگ نعوذ باللہ کے حضور سے منسوب من گھڑت خواب بھی بیان کر رہے ہیں، کچھ اس طرح کی باتیں، تو اس میں کلیئرٹی کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کو جس نے خواب میں دیکھا، اس نے بے شک آقا کریم علیہ السلام کو ہی خواب میں دیکھا، سبحان اللہ، سبحان، کہ آپ کی صورت میں کوئی اور نہیں آ سکتا۔ یہ خاص اعجاز ہے آقا کریم علیہ السلام، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے دیکھنے والے کا دل گواہی دے کہ یہ آقا کریم علیہ السلام ہے، یا ان کے ساتھ میں کوئی حضرات ہوں اور وہ تعارف کروائیں کہ یہ آقا کریم علیہ السلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، تو بتا دیا جائے گا، یعنی اسے محسوس ہو جائے گا، یا خوشبو بتا دے گی، پتہ چل جائے گا اسے کہ حضور ہی تشریف لائے ہیں۔ اور بارہا اس طرح کی روایتیں، امام بصیری علیہ رحمہ کا قصیدہ ہے پورا، قصیدہ بردہ شریف، تو انہوں نے جو لکھا بیماری کی حالت میں، اور آقا کریم علیہ السلام سبحان اللہ، سبحان طبیبوں کے طبیب رب کے حبیب تشریف لائے، اللہ، اللہ، اور وہ قصیدہ سنا اور اپنی چادر مبارک عطا فرمائی۔ تو اس طرح بہت سارے احباب پہ جو ہے وہ کرم ہوا اور ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج بھی ایک کنیکشن جو ہے وہ موجود ہے۔ واہ، آج بھی کوئی اپنے آقا و مولا علیہ السلام سے ملنا چاہے تو یہ تمنا اور یہ تڑپ اس کے دل میں ہے، تو یقیناً کرم ہو ہی جاتا ہے۔ تو سر یہ کیا ہر کسی کا مقدر ہو سکتا ہے؟ تڑپ کی بات ہے، اچھا، مالکوں کی مرضی ہے سائیں۔ واہ، ہم اور آپ تو خواہش کر سکتے ہیں، ہم آرزو کر سکتے ہیں، استغاثہ کر سکتے ہیں، التجا کر سکتے ہیں، گزارشات کر سکتے ہیں، واہ، اپنے معروضات پیش کر سکتے ہیں، لیکن وہاں سے کرم ہونا یہ تو مالکوں کی مرضی ہے، وہ جس پہ چاہیں کرم کر دیں۔ اس کے لیے نہ امیر نہ غریب، اس میں تو دل دیکھے جاتے ہیں، تڑپ دیکھی جاتی ہے۔ تو سر وہ کیا ہو، مالکوں کو بھی تو بندہ راضی کر ہی لیتا ہے نا۔ ایک چیز آپ سمجھیں کہ اللہ کے محبوب کو جو چیز محبوب ہے اس پہ عمل کریں، اس کو اپنا لیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کے محبوب کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں وہ اپنائی جائیں۔ اور ایک عمل ایسا ہے کہ جو تواتر کے ساتھ پہنچا ہم تک کہ درود پاک، سبحان ایک اللہ، ایسا عمل ہے کہ درود پاک پڑھنے والے پہ کرم ہو ہی جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کرم ہو ہی جاتا ہو ہی جاتا ہے کثرت سے، مگر شرط یہ ہے کہ درود خوانی بڑے ادب کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، بڑی محبت سے کی جائے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جتنا محبت میں ڈوب کر وہ درود پڑھے گا اتنی جلدی اس پر کرم ہوگا. واہ سبحان اللہ. اور سر اس طرح کچھ لوگوں نے ابھی ماضی قریب میں بھی کچھ ایسی ویڈیوز بھی آئیں، ایسی چیزیں بھی آئیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک سے منسوب من گھڑت خواب پیش کر کے بعض لوگوں نے نبوت تک کے دعوے بھی کر دیے. اس طرح کے لوگ خواب بھی بنا کے اسے دلیل کر لے کر آتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں جناب ہم نے تو جب حضور کو دیکھا تو ہم نے سچی دیکھا ہے. تو اس حوالے سے سر اصل میں خواب میں جس نے بھی دعویٰ کیا کسی چیز کا تو دیکھا جائے گا کہ کیا وہ دعویٰ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح ہے. اگر صحیح ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. اگر دعویٰ ہی قرآن و سنت کے منافی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ دعویٰ ہی جھوٹا ہے، وہ خواب ہی جھوٹا ہے، بتانے والا جھوٹا ہے. ایک پیمانہ ہمارے پاس ہے، کرائٹیریا موجود ہے، قرآن و سنت. سبحان اللہ. اس کے بیچ میں دیکھیں گے آپ ساری چیزوں کو. اب کوئی شخص آ کر کہے کہ مجھے فلاں بزرگ خواب میں آئے اور انہوں نے آ کے مجھے یہ کلمات سکھائے، تو بھائی یہ جو کلمات سکھائے گئے ہیں جی یہ کلمات خیر ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھ اگر اس کے معنی مفہوم بہت اچھے ہیں، دعائیاں ہیں تو آپ پڑھیے. لیکن اگر کوئی ایسے کلمات ہیں جو کفریاں ہیں تو بھلے کسی بزرگ نے بھی، وہ بزرگ نہیں ہے، پھر وہ شیطان کسی صورت میں آیا اور اس نے آ کے آپ کے یہ کلمات آپ کو بتائے ہیں. تو اس کا بہترین حل ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، ماشاءاللہ کرم ہے آپ پہ. لیکن اگر کوئی اس کے خلاف ہے تو پھر اس کو نہیں پڑھیں گے، نہ اس کو اپنائیں گے. بات کلیئر ہو رہی ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی. اسی طرح جو بات آپ نے کی کہ کسی نے خواب دیکھا اور آ کے صبح بیان کر دیا تو یہ بھی منع ہے. اچھا. اور خاص طور پر میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا جو محبت کرتے ہیں کہ اگر کبھی کسی پہ کرم ہو ہی جائے، قسمت جاگی اٹھے، سویا ہوا مقدر جاگ جائے، تو کرم ہو جائے تو کبھی بھی اپنے خواب کو پبلک نہ کریں. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کا ایک غلام ہو، وہ دروازے کے باہر بیٹھا ہوا ہے، محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، آپ کی رسپیکٹ کرتا ہے. آپ نے اس کو اندر بلا لیا اور اندر بلا لیا، کمرہ خاص میں بلا لیا. آپ اس پر بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ آتا ہے جاتا ہے، اس کو آنے جانے کی اجازت ملی ہوئی ہے. لیکن بعد میں آپ کو پتہ چلے یہ گھر کی باتیں باہر جا کے کرتا ہے. اللہ 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 اللہ. آپ اس کو آنے دیں گے دوبارہ؟ کیا عمدہ مثال دی ہے. تو بہت سارے لوگ جب اس طرح بتانا شروع کرتے ہیں تو وہ جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے. وہ جو کرم ہوا تھا ختم. تو بھائی آپ مزے لیں لیکن زبان سے آپ کوئی ایسی بات نہ کریں. بعض لوگ اپنی بزرگی اور اپنا مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے بھی طرح طرح کے خواب آئے دن بیان کرتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ نادانی ہے، بے وقوفی ہے. خوشبو کو نا کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی. واہ 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 واہ. خوشبو اپنا پتہ آپ ہوتی ہے. واہ. اگر واقعی آپ نے خوشبو لگائی اور خوشبو اصلی ہے تو وہ خود پھیلے گی. ان خوابوں سے، ان باتوں سے اپنے آپ کو اونچا نہ کریں. استاد واصف صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اپنے حد اور اپنی قد سے اونچا اپنا نام پیدا نہ کرو. واہ 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 واہ. ایک نیچرل گروتھ ہو رہی ہو. واہ. اللہ عزت دے رہا ہے. خود سے ڈینگے مارنا، خود سے شیخیاں جھاڑنا، خود سے اپنے نام کے ساتھ القابات لگانا. اچھا بعض یوں القاب نہیں لگاتے، وہ ویسے لگا رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک صاحب تھے، وہ انہوں نے رکھا ہوا تھا نام کے، میں اس کو تھوڑا سا چینج کر رہا ہوں، کہ حقیر پرتقصیر میاں نصیر. تو وہ کسی محفل میں چلے گئے. اب جو اعلان کر رہا تھا محفل میں نظامت، اس نے ان کا وہی نام جو لکھا ہوا تھا کارڈ پہ وہی پکار دیا، حقیر پرتقصیر میاں نصیر. صاحب تشریف، وہ تو غصہ ہو گئے کہ میاں یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ نے کہا بھائی جو آپ نے لکھا وہی تو ہم نے کہا.
میں نے تو اپنے عاجزی کے طور پہ، بھائی آپ نے ایسی عاجزی کیوں لکھی واہ واہ واہ، جو آپ کو پسند ہی نہیں ہے؟ واہ واہ واہ، بہت عمدہ۔ اب کوئی اپنے ساتھ سگ لکھ دے، کوئی کچھ لکھ دے، عاجزی میں چیزیں لکھ، اور تو پھر کوئی پکارے تو آپ کو اس پہ تو فخر ہونا چاہیے، پھر منہ کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ پھر حقیقی اظہار تو نہ ہوا۔ تو اس لیے القابات سوچ سمجھ کے اپنے آگے پیچھے اگر کوئی لگاتا ہے تو یہ سمجھ لیں ہر القاب کی قیمت ہوتی ہے، پھر آپ کو چکانی پڑے گی۔ حضرت پھر بھی ہر عاشق کی، ہر مسلمان کی خواہش ہے، وہ چاہتے ہیں، وہ مشرب دیدار ہونا چاہتے ہیں، تڑپتے ہیں، کوئی نسخہ، کوئی بات، کوئی راز، کوئی ایسی چیز جس سے ان کا کام ہو جائے، غریبوں کا، فقیروں کا بھلا ہو جائے، کرم ہو جائے ان پر۔ سائیں کوئی کسی کے قریب ہونا چاہتا ہے نا، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو محبوب کو پسند ہے اس پہ عمل شروع کر دے۔ سبحان اللہ، یہی نسخہ ہے، سب سے بڑا نسخہ۔ اسے کس چیز سے خوشی ہوتی ہے وہ کام کرے، کس چیز سے وہ انہیں تکلیف ہوتی ہے اللہ وہ کام نہ کریں، بس ان کی اداؤں کو، ان کے طریقے کو اپنائیں۔ دوسری بات سائیں، درود شریف یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے کہ محبت اور خلوص سے پڑھنے والا محروم نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں، لیکن پڑھیں ادب سے، سبحان اللہ، خلوص سے، عقیدت سے، سبحان اللہ، سبحان ڈوب کے پڑھیں، چھوم کے پڑھیں، سبحان اللہ، سبحان کرم ہوگا۔ باقی سائیں یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ دیدار ہو جائے، مطلب یہ تسخیر کا عمل، یا مجھے نہیں آج تک یہ فلسفہ ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی کسی کو یہ بتائے کہ جی یہ پڑھو، اور بھائی مالک ہیں وہ، سبحان اللہ، سبحان، مرضی ہے ان کی، واہ 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 واہ، وہ چاہیں تو بغیر کچھ پڑھے بھی کرم کر دیں۔ واہ 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 واہ، یہ تو شرط والی بات ہو گئی نا، میں اتنا پڑھوں تو میرے یہ ہو جائے۔ ایک بات ہے، اور یہ بات بڑی اہم ہے سائیں، آپ جنہیں دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، تو آپ اپنے ہاں ماحول بھی تو ویسا رکھیں۔ سبحان اللہ، آپ رات کو بستر پہ جائیں تو باوضو جائیں، آپ کے ہاں ماحول بھی تو ہو پھر وہی۔ سبحان اللہ، سبحان، آپ کوئی خیر کا کام نہ کریں، بس کہیں جی ایک وظیفہ بتا دیں اور دیدار ہو جائے، مطلب مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آتا، یہ تو محبت کے خلاف مجھے نظر آتا ہے۔ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، واہ، میرا پرسنل اوپینین ہے۔ واہ، آپ بس محبوب کی اداؤں کو اپنائے جائیں، درود پڑھے جائیں، جس بات سے ان کو خوشی ہوتی ہے وہ اعمال کرتے چلے جائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بس انتظار کریں، کرم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا یا رسول، رسول اللہ، کرم ہو جاتا ہے، لیکن روزانہ تیاری کر کے لیٹیں، انتظار کریں۔ واہ، سائیں اس انتظار کا بھی اپنا مزہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی یہ توفیق ملنا بھی کیا کم ہے سائیں۔ پیر نصیر صاحب فرماتے ہیں کہ شرم عصیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے۔ بھائی سبحان اللہ، سبحان، یہ بھی کم ہے کہ درود کی توفیق آپ کو مل رہی ہے۔ سائیں فیصلہ مالکوں پہ چھوڑیں، وہ چاہیں تو آ کر نواز دیں، وہ چاہیں تو بلا کر نواز دیں۔ سبحان اللہ، سبحان، پھر بھی حضرت ترسی ہوئی آنکھیں ہیں، پیاسی آنکھیں ہیں، بہت کچھ مانگتی ہیں، ان کی اوقات نہیں ہے، ان کی حیثیت نہیں ہے، لیکن طلب تو ہے، طلب سچی ہے، طلب صادق ہے، تو یہ اطمینان رکھیں، کرم ہوگا۔ سبحان دیدار سائیں سب کو ہوتا ہے، سبحان اللہ، علی سائیں سبحان اللہ، سبحان، دیدار ہر امتی کو ہوتا ہے، ہر امتی کو، ہر امتی کو۔ کسی کو زندگی میں ہو جاتا ہے،
وہ بہت سارے خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو ہر وقت حضوری کے مزے لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ جو حضور والے ہیں وہ حضوری کے مزے لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کئی ایسے ہیں کہ جنہیں موت سے پہلے پہلے دیدار ہوتا ہے. واہ. تاکہ ادھر دیدار ہو, ادھر قبر میں زیارت ہو اور وہ جواب دے دیں. اور واہ. کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں جب قبر میں رکھا جاتا ہے وہاں انہوں نے دیدار کرنا. وائے نصیب. دیدار تو ہونا ہے سائیں, بس انتظار کریں. اس انتظار کا بھی اپنا مزہ ہے. واہ 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 واہ. ہائے لذت انتظار. سبحان اللہ.